پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ السلام علیکم معزز خواتین حضرات، میں آپ کا میزبان علی رضا اور آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، جہاں آباد ہیں، سدا شاد و آباد رہیں، خوشیاں، کامیابیاں، کامرانیاں آپ کے قدم چومیں اور پروردگار عالم آپ پر اپنی رحمت نازل فرماتا رہے۔ ناظرین محترم، پاکستان میں آج عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے۔ عید الاضحیٰ تجدید عہد وفا کے طور پر منائی جاتی ہے۔ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے معلوم کیا کہ یا اللہ کے رسول یہ تو فرما دیجئے کہ یہ قربانی کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ناظرین محترم، آپ سب کو عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ ان سب کو مبارک ہوں کہ جو وطن میں رہتے ہیں، ان سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں، اور ان کو خاص طور سے عید کی خوشیاں مبارک ہوں کہ جو پاکستان کے دلیر، شجیع اور بہادر لوگ ہیں اور جو اپنے خاندانوں کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے والدین کو چھوڑ کر سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور اس عید الاضحیٰ پر ہم ان لوگوں کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہتے کہ جنہیں مصیبت و آلام، پریشانیوں، دکھوں، تکالیف نے دنیا بھر میں ان مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اے پروردگار عالم، رحم فرما اولاد آدم پر اور ہمارے خطاؤں، ہمارے قصور کو معاف فرما۔ ناظرین محترم، عید الاضحیٰ میں کتنے ہی ایسے آپ سب معزز خواتین و حضرات ہیں کہ جو وطن سے باہر رہتے ہیں اور پھر اپنے اہل خانہ سے دور صرف اس محنت و مشقت میں لگے ہیں کہ کسی طرح زندگی کے نشیب و فراز، خوشیوں، کامیابیوں، کامرانیوں میں تبدیل ہو جائے۔ ہماری دعا ہے، ARY کی دعا ہے، احساس کی دعا ہے کہ آپ اپنے اس احساس کے ساتھ ہمیشہ کامیابیوں، کامرانیوں کے منازل طے کرتے چلے جائیں کہ جس میں آپ سب کی یہ خواہش ہے کہ آپ کے وطن میں رہنے والے، آپ کے خاندان، آپ کے گھرانے، آپ کی آل اولاد، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی خوشیوں، کامیابیوں میں سکھ کا سانس لیں۔ ہم اس وقت ARY فارم ہاؤس میں موجود ہیں۔ یعنی ناظرین محترم، میں اپنی ٹرانسمیشنز کے درمیان، یعنی احساس کی ٹرانسمیشنز کے درمیان یہ بار بار گفتگو کرتا رہا ہوں کہ جب عید الاضحیٰ کا دن ہوگا تو ہم ARY فارم ہاؤس سے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سنت کو پورا کیا جائے گا، عید کے پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن، آج ہم عید کے پہلے دن آپ سب سے مخاطب ہیں، اور ہمارا جو کام ہے، ہماری جو کوشش، ہماری جو کاوش، ہماری جو لگن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سب کی جانب سے جو قربانی کے جانور یہاں پر یکجا ہوتے رہے ہیں، ان جانوروں کی قربانیاں جب پیش کی جا رہی ہوں تو آپ سب کے نام ٹیلی ویژن کے اسکرین پر ٹکر کی صورت میں چلتے رہیں، اور آپ کو یہ اندازہ ہوتا رہے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ لوگوں کے نام کی قربانی چل رہی ہے یا جاری ہے یا ہو چکی ہے۔ ہم آپ کو آگے لیے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر قربانی کے مناظر کیا ہیں۔ باپ نے پوچھا کیا ارادہ آپ کا، بیٹے نے خواب سنا جب باپ کا، باپ نے پوچھا کیا ارادہ آپ کا، بیٹے نے سر کو جھکایا یہی کہہ کر، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، کرنے قربان بیٹے کو لٹا۔ ناظرین محترم، ہم اس وقت اس سلاٹر ہاؤس میں موجود ہیں کہ جس سلاٹر ہاؤس کو خاص طور سے
कुर्बानियों के सिलसिले में तैयार किया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक सारा यहाँ पर सिलसिला जारी व सारी है। आप ये देखिए, आप अगर अंदाज़ा करेंगे तो आपको अंदाज़ा ये हो जाएगा कि यहाँ पर जानवरों की कुर्बानी इस जानिब होती है और उसके बाद इस जानिब जानवरों की कुर्बानी के साथ साथ इन जानवरों की खाल उतारने के बाद इन्हें यहाँ शिफ्ट किया जाता है और ऐन हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक यहाँ पर गोश्त की बोटियाँ बनाकर बाकायदा तौर पर फिर ये उन गुरबा, मसाकीन, मजदूर, बेबस, लाचार, उन नादार लोगों के ख़ानदानों तक पहुँचाई जाती हैं कि जिन लोगों को इस कुर्बानी के गोश्त की अशअद ज़रूरत रहती है। हम एक बात कहें कि परवरदिगार आलम ने अगर हमें आपको साहिब हैसियत बनाया है तो कोई ज़रूरत नहीं है नाज़रीन मोहतरम कि हम इस गोश्त को जो हमने इज्तिमाई कुर्बानियों में अपनी जानिब से जानवर ज़बिया शामिल किया है और इस गोश्त को हम ले जाके अपने फ्रिज या फ्रीज़र में रखें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, जिस मालिक कायनात ने अता फरमाया है उसी मालिक कायनात के नाम पर इसे अल्लाह की मखलूक में तकसीम कर दिया जाए। याद रखिए, खुदा की कसम, अल्लाह ताला के नाम पर ख़र्च करने वालों को कभी घाटा नहीं होता, कभी नुकसान नहीं होता, बल्कि जो राज़िक़ और रहीम है, आप सोचिए तो सही कि जो दे रहा है अगर आप उसी के नाम पर ख़र्च करेंगे, हम उसी के नाम पर ख़र्च करेंगे तो वो हमसे कितना खुश होगा, और अगर खुश होगा तो फिर उसकी रहमतों में कोई कमी तो होगी नहीं, वो अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा। ये कुर्बानी है ये रब के लिए। देखा हजरत इब्राहीम ने ऐसा, कुर्बान कर रहा हूँ ख्वाब में बेटा। देखा हजरत इब्राहीम ने। अभी तक हमने तकरीबन 150 जानवर तो कर दिए हैं और हमारी कुछ गाड़ियां जा चुकी हैं ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे, और अगली गाड़ियां तैयार हो रही हैं। बस इंशाल्लाह आज हमारी कोशिश है कि एटलीस्ट कम से कम कोई 3 से 4 हज़ार अफराद को हम गोश्त पहुंचा सकें उनके घरों तक। नाज़रीन मोहतरम, अगर 3 से 4 हज़ार ख़ानदानों में ये गोश्त पहुंचेगा तो आप मुझे एक बात बताइए, उनमें से कुछ लोगों के दिल से तो दुआ निकलेगी, और दुआ निकले या ना निकले, अल्लाह ताला दिलों के हाल बेहतर जानता है। तो अब आप मुझे बताइए कि कितना गोश्त अंदाज़न आज आप डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं? आज जो है अली भाई, हमारे तकरीबन कोई 250 जानवर का हमारा टारगेट है। उसका वेट क्या हो सकता है? उसका वेट देखें अराउंड मेरे ख्याल है कोई 10,000 केजी से ऊपर ही होगा, 10,000 12,000 केजी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंशाल्लाह ये प्लानिंग में है, हमारी कोशिश हमारी पूरी है, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है तो हमें ये भी देखना होगा कि गोश्त ख़राब ना हो जाए, उस हिसाब से हमें करके भिजवाना होगा। कोशिश ये है कि जैसे ही गोश्त बनता है फौरी तौर पर भेज दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, हम यहाँ रखिए ना। हमारे नाज़रीन को बताइए। बस हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें ताकि आइंदा आने वाले सालों में भी हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। नाज़रीन मोहतरम, कंट्री मैनेजर एहसास दानिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हर साल की तरह जैसे सबको पता है कि हम एहसास की कुर्बानी करवाते हैं, तो माशाल्लाह इस साल भी बेशुमार जानवर और इस तरह की चीज़ें हमने तकरीबन 350 से अबव गायें और इसी तरह 350 से अबव बकरे वगैरह हैं। तो माशाल्लाह से इस दफ़ा भी पूरी कोशिश है हमारी कि जिस तरीके से पिछली दफ़ा भी हमने रखा था हर साल की तरह, इस साल भी ये चीज़ें जारी और सारी है। नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम तर तैयारियाँ, तमाम तर काविशें, कोशिशें, जस्तजू, लगन सिर्फ एक बात के लिए है कि परवरदिगार आलम हमसे खुश हो जाए, एहसास से खुश हो जाए। क्योंकि देखिए, हम गरीबों की मदद में अगर लगे रहें तो क्या पता परवरदिगार आलम हमारा कौन सा लम्हा कबूल फरमा ले और हम ज़िंदगी की शादबानी और कामरानियों में बस गोताज़र रहें। एक जान क्या हो अगर लाख जान,
مومن ہے وہ جو رکھے یہ ایمان، ایک جان کیا ہو اگر لاکھ جان، قربان کر دوں سب یہی کہہ کر، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ معزز خواتین و حضرات، دیکھیے احساس کا یہ وہ سلاٹر ہاؤس ہے کہ جس سلاٹر ہاؤس میں گوشت تیار کیا جا رہا ہے غربا، مساکین، مجبور، بے بس اور لاچار خاندانوں کو تک پہنچانے کی خاطر۔ ایک حیران کن بات ہے، حیران کن بات یہ ہے ناظرین محترم کہ آپ تمام معزز خواتین و حضرات، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ جو اس وقت ٹیلی ویژن پر ہمارا یہ پروگرام بھی دیکھ رہی ہیں اور جن کو یہ بھی اندازہ ہے کہ انہوں نے اجتماعی قربانیوں میں یہاں اپنی جانب سے جانور ذبیحے شامل کیے ہیں، آپ سب کو نہیں معلوم کہ یہ آپ نے جو اجتماعی قربانیوں میں اپنی رقم شامل کی ہے، اپنی جانور خریدے ہیں، ان کا گوشت کن کے پاس جا رہا ہے، اور جن کے پاس یہ گوشت پہنچ رہا ہے ان کو نہیں معلوم کہ یہ کس نے بھیجا ہے۔ لیکن ایک ذات باری تعالیٰ ضرور ہے، ایک رحیم اور کریم اس زمین پر ہونے والا ایک ایک لمحہ دیکھ رہا ہے کہ انسان کی نیتوں کا دار و مدار جو ہے وہی ہے سب کچھ۔ ناظرین محترم، ہماری کوشش، کاوش، جستجو، لگن یہ ہے کہ آپ کو ہم وہ مناظر دکھاتے چلے جائیں کہ جن مناظر میں آپ کو ایک ایک وہ لمحہ مل جائے کہ جس لمحوں کو ہم نے بار بار اپنی ٹیلی تھون میں، اپنی براہ راست نشریات میں آپ کو بیان کیا تھا۔ یہ دیکھیے، یہ جو گوشت ہے یہ سب حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق الیکٹرانک مشینوں پر ان گوشت کی بوٹیاں بنائی جا رہی ہیں، انہیں تراشا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ وہاں تھیلیوں میں پیک ہو کر یہ جائے گا ان لوگوں تک کہ جن کی خاطر احساس نے یہ تمام تر ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ ناظرین، ایک بات ضرور یاد رکھنے کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو بات پسند ہے وہ اس کی مخلوق کی دلجوئی ہے، اس کے مخلوق کا خیال رکھنا ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگار عالم کے حضور، آپ سب معزز خواتین و حضرات کی جانب سے ہم یہ دعا کرتے ہیں مالک کائنات کے حضور، گئے پروردگار عالم، ان قربانیوں کو جنہوں نے پیش کیا انہیں قبول فرما، ان قربانیوں کے ناطے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں روز محشر آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم، ہم بہت کمزور، بہت ناتواں، بہت لاغر ہیں، تو ہی ہے جو سہارا ہے، ورنہ اس کائنات میں کسی کا کوئی سہارا نہیں بنتا، اور جو سہارا بنتے ہیں وہ اللہ کے مقرب بنتے ہیں۔ کہہ کر قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ ناظرین محترم، ہم آہستہ آہستہ تمام مراحل آپ کو دکھاتے رہے ہیں، اور اب وہ مرحلہ ہے، وہ موڑ ہے کہ جہاں پر ایک جانور کی قربانی ہونے کے بعد، اس کا گوشت تیار ہونے کے بعد اب ترسیل کے مراحل میں ہے، یعنی ان خاندانوں تک روانہ ہو رہا ہے، ان گھرانوں تک جا رہا ہے کہ جن کے لیے ہم نے، آپ نے کوششیں، کاوشیں کی ہیں، اور الحمدللہ کہ ہم نے جو کچھ آپ سے کہا تھا، یعنی احساس جو کچھ آپ سے کہتا رہا ہے وہ آج اسی طرح پورا ہو رہا ہے جیسا ہر عید الاضحیٰ کے پہلے، دوسرے، تیسرے دن پورا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو لے جا رہا ہوں اس موڑ پر، اس منزل پر کہ جہاں یہ گوشت تقسیم کے مراحل میں جائے گا، مختلف لوگوں کے درمیان آپ
ذرا ملاحظہ کیجیے. قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے. کرنے قربان بیٹے کو لٹایا، خنجر گلے پہ جیسے ہی چلایا. کرنے قربان بیٹے کو لٹایا، خنجر گلے پہ جیسے ہی چلایا. رب کو وفا یہ پسند آ گئی، رب کی طرف سے ندا آ گئی. رب کو وفا یہ پسند آ گئی، رب کی طرف سے ندا آ گئی. مینڈھا ہے حاضر اس کو ذبح کر، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے. عید الاضحیٰ کا ہے بس یہی پیغام، رب کی رضا میں ہو جان بھی قربان. عید الاضحیٰ کا ہے بس یہی پیغام، رب کی رضا میں ہو جان بھی قربان. مومن ہے وہ جو رکھے یہ ایمان، ایک جان کیا ہو اگر لاکھ جان. مومن ہے وہ جو رکھے یہ ایمان، ایک جان کیا ہو اگر لاکھ جان. قربان کر دوں سب یہی کہہ کر، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے. ناظرین محترم، خدا آباد رہیے، ہنستے مسکراتے رہے. سے آخر تک کے تمام مراحل ہم آپ کو دکھاتے رہے، بتاتے رہے، اور اب وہ آ گیا ہے کہ جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے پہلے دن کو آپ تمام معزز خواتین و حضرات تک پہنچانے کے ان لمحات کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ العزیز آپ کو گاہے بگاہے ان کی اطلاعات ملتی رہیں گی. اور ہاں، ایک بات ضرور میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات ناظرین یہ ہے کہ دنیا کے جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں، جہاں آپ آباد ہیں، پروردگار آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے. اگر کوئی ضرورت مند آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس کا ہاتھ کبھی خالی مت جانے دیجیے گا، اس لیے کہ رب کریم جو ہے وہ کرم فرماتا ہی ان لوگوں پر ہے کہ جو اس کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں. بس یہاں یہ کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا. زندگی راہ گزر کا میلہ ہے. اپنے علی رضا کو اجازت دیجیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، جہاں آباد ہیں، سدا آباد رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے. ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے. کرنے قربان بیٹے کو لٹایا، خنجر گلے پہ جیسے ہی چلایا. کرنے قربان بیٹے کو لٹایا، خنجر گلے پہ جیسے ہی چلایا. رب کو وفا یہ پسند آ گئی، رب کی طرف سے ندا آ گئی.